السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کو بتاؤں گا کہ پیسے کو جمع کرنا اور اس کو سنبھال کے رکھنے کے کون کون سے طریقے کیسے کیسے ہیں، اور ان کے اندر آسان کون سا ہے اور مشکل کون سا ہے۔ عام طور پر دنیا کے اندر 4 طریقوں کے ساتھ اپنے پیسے کو استعمال کیا جاتا ہے، یا اکٹھا کیا جاتا ہے، یا حاصل کیا جاتا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز جو ہے وہ امپلائڈ ہے، اور دوسری جو قسم ہے وہ نان امپلائڈ ہے، اور تیسرا بزنس ہے، اور چوتھا انویسٹمنٹ ہے۔ عام طور پر پاکستان، ہندوستان کے اندر، ان ممالک کے اندر پہلے 2 طریقوں کو ہی اپنایا جاتا ہے۔ امپلائڈ کیا ہے کہ ہم کسی کے پاس جا کر جاب کرتے ہیں، اور یہ ہماری زندگی کا بہت بڑا ہی خاص جو سرمایہ ہے اس کو ہم کسی کو دے کر اس سے اپنی جو ہے وہ کچھ معاوضہ وصول کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر بہت زیادہ دباؤ ہے، آزادی نہیں ہے، پریشانیاں ہیں، بہت زیادہ قید ہے۔ آپ کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کے کام کے اوپر جو ہے وہ لاکھوں روپے، کروڑوں روپے جو ہے اس سے آگے کمائے جا رہے ہوتے ہیں، اور اس کی جو ہے وہ 10 تاریخ تک، 15-20 تاریخ تک عام طور پر اس کے اندر جان ہوتی ہے۔ انسان اس کے جو ہے وہ بلبوتے کے اوپر دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، بات چیت کرتا ہے، لیکن جیسے ہی آخر کی ڈیٹس آتے ہیں انسان کے اندر سے روح گویا کہ نکل جاتی ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ جس وقت لمٹ کے اندر ایک چیز آپ کے پاس آتی ہے تو وسائل آپ کے پاس چونکہ زیادہ ہوتے ہیں، اور ایک لمٹ کے اندر جو ہے وہ پیمنٹ آنے کی وجہ سے آپ اسی کے اندر اپنے آپ کو منحصر اور قید رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری ترقی نہیں ہو سکتی ہے، اور یہ کوئی پائیدار چیز بھی نہیں ہے۔ آپ نے ایک جگہ کے اوپر 17 سال، 18 سال، 25 سال، 30 سال نوکری کی، اور باس کی یا کسی بھی آپ کے عہدے سے بڑے والے کی شکایت کی وجہ سے یہ ایک نوٹس جو ہے اس کی طبیعت کے مطابق کوئی بات جو ہے وہ اس کو اچھی نہ لگی، اور اس نے نوٹس کے اندر وہ چیز لکھ دی، اس کے لکھنے کی وجہ سے آپ کے 17، 20، 25، 30 سال سارے کے سارے پھر جائیں گے، اور وہ بالکل ختم ہو جائیں گے۔ اور اگر بات کی جائے گورنمنٹس کی جاب کی تو وہ بھی اتنی آسان نہیں ہے، کیونکہ جابس کم ہیں اور ورکرز جو ہیں اور جابس لینے والے بہت زیادہ ہیں۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ نان امپلائڈ ہے، کہ آپ کے پاس کوئی سکل ہے، آپ کے پاس کوئی ہنر ہے، کوئی تجربہ ہے، تھوڑا سا معاوضہ دے کر آپ کی اس سکل کا اور آپ کے اس ہنر کا، آپ کے اس جو آپ کی کوئی چیز آتی ہے، جس کام کے اوپر آپ کو تجربہ ہے، وہ آپ سے گویا کہ خرید لیا جاتا ہے، اور اس کو خرید کر آگے پھر اس سے کیش کروائی جاتی ہے۔ یہ بھی کوئی پائیدار چیز نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر بھی انسان جو ہے اتنی جلدی گروتھ اور ترقی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ان کی حاصل کرنے والے بہت زیادہ ہیں، لیکن ان کی جو ہے وہ مقدار ہے وہ بہت زیادہ کم ہے۔ نوکری بہت کم ملتی ہیں، جاب سے بہت کم ملتی ہے، اور اسی طریقے کے ساتھ جو ہے وہ سروس دینے والے بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن اس طریقے کے ساتھ اس کے اندر پائیداری نہیں ہے۔ لیکن آخری دو چیزیں ہیں، اس کے اندر سب سے جو پہلی چیز ہے وہ ہے بزنس۔ بزنس کے اندر سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے لیڈ کرنا، اور کسی کو لے کر چلنا، جس طرح کی کوئی لیڈر اپنے ورکرز کو اور اپنے فالورز کو لے کر چلتا ہے۔ اس کے اندر آپ کو بولنا بھی پڑتا ہے، عقل بھی دکھانی پڑتی ہے، عقل کا مظاہرہ بھی کرنا پڑتا ہے، اور ہر لمحے آپ کو ایک فیصلہ، اچھا فیصلہ کم لمحات کے اندر آپ کو کرنا ہوتا ہے، اور یہ بزنس ہے۔ بزنس کے اندر بہت زیادہ گروتھ ہے۔ عام طور پر جو سکل والے ہیں، یہ جو جابس والے ہیں، نوکری والے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بزنس مین جو ہے، تاجر جو ہے، اس کی مکاری کی وجہ سے یا اس کے جو ہے دھوکہ دہی کی وجہ سے یہ ترقی کر رہا ہے، بلکہ بات اس طرح نہیں ہے۔ معاملہ اس کے برعکس ہے، کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے بہت زیادہ جو فضائل بیان کی ہیں وہ تاجر کے اور بزنس کے بیان کی ہیں۔ آج وہ لوگ جو ہمارے اوپر حکومت کر رہے ہیں، جن کے ایک ٹویٹ کے ساتھ اور ایک پوسٹ کے ساتھ اور ایک پریس کانفرنس کے ساتھ ہماری کی پوری معیشت بیٹھ جاتی ہے، انہوں نے سب سے جو بڑی چیز ہے، اپنے بچے کو، اپنی عورتوں کو اور اپنے نوجوانوں کو انہوں نے بزنس سکھلایا ہے۔ ہمیں بھی یہ چاہیے کہ بزنس کریں، بھلے چھوٹے سا ہی کیوں نہ ہو، لیکن بزنس کریں، بہرحال بزنس ہی کریں۔ اور بزنس یہ نہیں ہے کہ انسان ایک ہی دن کے اندر کسی کارخانے کا مالک بن جاتا ہے، بلکہ اس طرح کی بات نہیں ہے۔
تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے، تھوڑا سا اس کے اوپر جو ہے اپنے آپ کو کھپانا پڑتا ہے۔ اور میں کتنے لوگوں کو ایسے جانتا ہوں اوپر ان کے جو ہے وہ کروڑوں کا بزنس ہو رہا ہے، لیکن وہ چند ہزار کے پیچھے اپنے پورے کے پورے مہینے کو اور اپنی زندگیوں کو اور اپنے خاندانوں کو داؤ کے اوپر لگا کر اپنے ذہن کے اندر ایک دباؤ لے کر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پریشان ہیں۔ ان چیزوں سے اپنے آپ کو آزاد کرنے کے لیے ضرور بزنس کی طرف آئیں اور ضرور بزنس کی طرف آئیں۔ بزنس انسان کو بہت زیادہ آگے لے کر جاتا ہے، اور یہ جس جگہ پر جو ہے وہ ہم لوگ جاب کر رہے ہوتے ہیں، اسی کام کو جس بھی لائن کے اندر ہم لوگ جاب کر رہے ہیں اس کام کو اچھی طریقے کے ساتھ سیکھیں، سیکھنے کے بعد وہ کام خود کر لیں تو وہ ہمارا بزنس ہو جائے گا۔ اور میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ یورپ کے اندر ایک آدمی تھا، اور وہ کسی جگہ کے اوپر جو ہے وہ مزدور تھے فیکٹری کے اندر۔ ایک دن اس کے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ یار میں ان چند مزدوروں کو اکٹھا کروں اور ان کو کہوں کہ یار ہم جس جگہ پر یہ نوکری کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، اگر یہی کام اگر ہم خود کرنا شروع کر دیں تو ضرور ہم جو ہے بہت زیادہ گروتھ کر سکتے ہیں اور بہت زیادہ ترقی کر سکتے ہیں۔ اس انسان کو لیڈ کرنا آتا تھا۔ 25-30 لوگوں کے ساتھ اس نے بات کی، لیکن ان میں سے صرف 9 آدمی تیار ہوئے۔ تو 9 کو تو تجربہ حاصل تھا۔ انہوں نے کیا کیا، ایک جو ہے فیکٹری رینٹ کے اوپر لے لی، یا آپ اس کو ٹھیکے پر کہہ سکتے ہیں، اس طرح کا کر انہوں نے کوئی کام کیا، رینٹ پر لے لی، اور اس کے بعد انہوں نے اس سے کام کرنا شروع کیا۔ پھر انہوں نے ایک فیکٹری لی، پھر 2 لی، پھر 3 لی، اور ہوتے ہوتے انہوں نے اپنی جو ہے وہ ایک فیکٹری بنا لی۔ اور اپنی فیکٹریوں سے کرتے کرتے وہ دنیا کے بہت امیر ترین لوگوں کے اندر چلے گئے۔ وجہ کیا تھی؟ اس کے اندر عقل تھی۔ میں جہاں پر جا کر بزنس کر رہا ہوں اور جہاں پر میرا کام ہے، وہاں پر لوگ دوسرے شہر سے ہمارے علاقے کے اندر آتے ہیں، اور وہ کسی دوسرے کا جو ہے وہ سامان اور چیزیں لے کر آتے ہیں۔ اب اگر سوچا جائے تو تھوڑا سا کسی سے ادھار بھی تو لے سکتے ہیں۔ اگر جس نے ان کو سامان دے کر بھیجا ہے، اگر وہ ان کے اوپر اعتماد کر کر ان کو سامان دے رہا ہے کہ تم جا کر میرے سامان بیچو، تو کسی اور سے جا کر یہ ادھار کے اوپر بھی سامان لے سکتے ہیں کہ یار یہ کچھ دیر کے لیے مجھے جو ہے وہ آپ لون دے دو، اور یہ آپ کو سامان میں لے جاؤں گا، میں بیچ کر آپ کو جو ہے اس کی پیمنٹ دے دوں گا۔ اس طرح بھی تو کیا جا سکتا ہے۔ اور وہ 6 دنوں کے اندر، مثال کے طور پر پاکستانی اگر حساب لگایا جائے تو وہ 3 لاکھ کا مال لے کر آتے ہیں، اور 6 دنوں کا ان کا وزٹ ہوتا ہے۔ 6 دنوں کے بعد وہ 6 لاکھ یعنی کہ 3 لاکھ کا 6 لاکھ کر کر وہ واپس لے کر جاتے ہیں۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تھوڑی سی انسان جو ہے وہ عقل دوڑائے اور اپنے عقل کو استعمال کرے تو بہت زیادہ ترقی کر سکتا ہے۔ چوتھی چیز جو ہے وہ انویسٹمنٹ ہے، اور انویسٹمنٹ کے اندر جو ہے وہ صبر بہت زیادہ چاہیے ہوتا ہے۔ جب تک انسان کے اندر صبر نہیں ہوگا تو انویسٹمنٹ جو ہے وہ انسان کو کوئی نفع نہیں دے گی۔ آج کل بھی دیکھ لیں، بہت ساری چیزیں لوگوں نے جو ہے ان کو سٹاک کر کے رکھا ہوا تھا، لیکن حالیہ مارکیٹوں کے گرنے کی وجہ سے انہوں نے خوف اور ڈر کے اندر آ کر ان چیزوں کو بیچا۔ بیچنے کے بعد کیا ہوا، انہوں نے کہا کہ اس چیز نے ہمیں نقصان دیا ہے، حالانکہ صبر نہ ہونے کی وجہ سے ان کو نقصان ہوا ہے۔ تو اپنے آپ کے اندر ترقی لے کر آنے کے لیے بزنس کریں، انویسٹمنٹ کریں، اور جاب سے اور اپنی سکل کو بیچنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اپنے آپ کی جب تک خود قیمت نہیں لگائیں گے، کوئی ہماری قیمت نہیں لگائے گا، اور اس قیمت کے نہ لگنے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوں گے اور اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو تنگ محسوس کریں گے۔ دنیا حاصل کرنا قرآن و سنت کے مطابق یہ بہت بڑی نیکی ہے، اور دنیا کو چھوڑ دینا، پس پشت ڈال دینا اور پھر بھکاری بن کر جینا، یہ کوئی زندگی نہیں ہے، اور یہ کوئی جو ہے زندگی کا مقصد نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بندہ یہ چیزیں مانگے، حاصل کرے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرے، دینے والا ہو، لینے والا بالکل بھی نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔